عرض کیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ نے فرمایا والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو تم نماز میں پڑھتے ہو نا، یہ اسی معراج کی رات کو اسی لفظ کو دہراتے ہیں ہم۔ یہاں بھی ہماری برادری کو دھوکہ لگا ہے کہ والسلام علیک کا خطاب کا ہے، نبی موجود ہے، حاضر ناظر ہے۔ یا تو ان کو اللہ نے قرآن حدیث سمجھنے سے محروم کر دیا ہے کہ تم بس وہی ڈھولے شولے سنا کرو اور گیت گایا کرو، اور خواجہ فرید کا دیوان اور خواجہ فلاں کا دیوان اور خواجہ فلاں کا دیوان، بس وہی پڑھتے رہو، قرآن حدیث تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ سمجھتے تو ہیں لیکن اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے جان کے جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کے قرآن میں تعریف کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب اللہ نے تو ہم اس کلمات کو نقل کرتے ہیں۔ اللہ نے حضور کی برکت سے امت کو بھی معراج نصیب کر دیا کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے گویا وہ حضور کے معراج کو 5 وقت دہرا رہا ہے، کیونکہ نماز تو معراج کا تحفہ ہے۔ صرف کاف خطاب کا ہے تو حاضر، تو پھر تو فرعون کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے کیا کہا تھا الم نربک فینا ولیدا، وہ بھی تو کاف خطاب۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، ہم وہ لفظ نقل کر رہے ہیں، وہ الفاظ کو ہم دہرا رہے ہیں جو فرعون نے کہا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ یہ معنی نہیں کہ ہم نعوذ باللہ ان کو کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھ لو کہ انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، ہم کہہ رہے ہیں لن ترانی، ہم نقل کر رہے ہیں ان کلمات مبارک۔ تو نماز میں بھی انہی کلمات کو نقل کیا جاتا ہے جو حضور نے کہے اور جو اللہ نے فرمایا۔ یہاں حاضر ناظر کا مسئلہ نہیں ثابت ہوتا۔ اچھا اب دیکھیں جناب، یہ ہے کہ کتنے معجزہ، یعنی انبیاء کا امام بننا الگ معجزہ ہے، آسمانوں پہ جانا الگ معجزہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ صرف ایک معراج نہیں ہے۔ یاد رکھو ہمیشہ، یہ تمہیں جھنڈیاں لگانے والے نہیں بتائیں گے، یا تو ان کو آتا نہیں ہے انشاءاللہ، یا اللہ نے ان کو حق کہنے کی توفیق ہی نہیں دی ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے بھی ہمارے علاقے کے، وہ فوت ہو گیا ہے، ان کا بڑا مولوی تھا بریلوی حضرات کا، ویسے وہ مولوی تو تھا بیچارہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھو نا، عالم تو تھا نا، ہم کسی کا اب اعلیٰ حضرت ہیں احمد رضا خان، مولوی تو تھا نا، عالم تو تھا نا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ عالم نہیں تھا۔ اس نے فتاویٰ لکھا ہے، کتابیں لکھی ہیں، بتک گیا بیچارہ، ڈوبتا بھی تو تیرنے والا ہے نا، ورنہ فقیہ بھی تھا۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا اعلیٰ حضرت سے، اس نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں جو طوائفیں ہیں، گانے والی، ڈانس ناچ والی، نعوذ باللہ زنا والی، بہرحال یہ کبھی کبھی محرم میں خیرات کرتی ہیں، کبھی کسی اور مہینے میں خیرات کرتی ہیں، تو کبھی ہمیں بلاتی بھی ہیں کہ خیرات میں آئیں، اور کبھی اگر ہم نہ بھی جائیں تو وہ کھانا پکا کے ہمارے گھروں میں بھی بھیجتی ہیں، تو کیا وہ تو طوائف ہے، اس کی تو کمائی زنا ہے، تو کیا ان کے پیسوں سے بنا ہوا کھانا کھانا جائز ہے؟ دیکھو نا کیسی بات کی، کہتے ہیں کہ ہاں فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے، پتہ نہیں حضرت وہاں جاتے تھے کیا کرتے تھے، کہ فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے کہ یہ پیسے بدل لیتی ہے۔ کیا معنی؟ یعنی یہ کسی سے قرضہ لے کے خیرات کر دیتی ہے، پھر اس کو قرضہ دے دیتی ہے، تو آپ کو تو حلال کے پیسوں سے کھلا رہی ہے نا، وہ تو قرضے کے پیسے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے فقہ میں کہ ایک آدمی حج پہ آیا، اس کے پاس پیسے حرام کے ہیں، سارے چوری کے ہیں، رشوت کے، کیا کرے؟ فقہا نے لکھا کہ کسی سے قرضہ لے کے حج کر لو، پھر اس کو دیتے رہنا، تاکہ پیسہ بدل لوگے تو حج تو ہو جائے۔
تو یہ فقہ میں مسئلہ ہے، اس کا معنی ہے کہ مولوی تو تھا نا، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ پیسہ بدل لیتی ہیں، جب پیسہ بدل گیا تو کھانا جائز ہو گیا۔ تو وہ مولوی صاحب جو تھے نا جی، اس کو بھی وہ کسی نے جلسے میں پوچھا کہ حضرت یہ جو ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، ختم کرتے ہیں، 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ نہ کریں تو پھر بچے گونگے پیدا ہوں گے۔ یہ انگریز جو نہیں کرتے ان کا تو کوئی گونگا نہیں ہوتا۔ کیا پتہ نہیں ان کے دماغ، اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہو نا دماغ چھین لے۔ انگریز جو ہے وہ تو 11ویں نہیں مناتے، وہ تو 11ویں والے کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ تو اس سے کہو کہ 11ویں کیا کہہ رہے ہیں، واٹ از دا 11ویں، کیا ہوتی ہے 11ویں؟ تو ان کے بچے کی منہ میں نہیں پیدا ہوتے، اللہ کے بندے۔ ابھی ایک دوست ملے تھے، ابھی بیچارے اتنا خوبصورت بچہ ہے، وہ گنگا بھی ہے، بول بھی نہیں سکتا ہے اور سن بھی نہیں سکتا ہے، اور امریکہ میں رہتے ہیں۔ اب وہ بیماری بھی ایسی، علاج ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ان چیزوں میں نہ پڑا کرو، اس کا کوئی تعلق 11ویں شہری سے نہیں ہے۔ کسی کے بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، کسی کے بچے تندرست پیدا ہوتے ہیں، کوئی پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں، کوئی پیدا ہونے کے بعد بیچارے پولیو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا میرے اللہ کا نظام ہے۔ تو اس نے کہا حضرت یہ جو 11ویں شریف ہم کرتے ہیں، یہ وہابی ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ناجائز ہے اور اس کا کھانا بھی ناجائز ہے۔ ہمیں مہربانی کر کے کوئی دلیل تو دے نا، کوئی حدیث مبارک میں کسی چیز میں 11ویں کا ذکر ہے؟ مولوی صاحب نے فٹ کہا ہوگا، عجیب بے وقوف جاہل آدمی ہو، 11ویں تو قرآن میں موجود ہے۔ کتنا بڑا بہادر مولوی ہے، خدا پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سب نے کہا سبحان، انہوں نے کہا قرآن میں نہیں ہے، انی رأیت 11 بنا 11، تو 11ویں ثابت، نعرہ تکبیر یا رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ۔ اتنا بھی ظالم کو حیا نہیں آئی کہ یہ قصہ یوسف علیہ السلام ہے، 11ویں والا تو پیر ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، کیا کہہ رہے ہو؟ اور لوگوں نے کہا جی 11 تو ہو، قرآن میں 11 تو آ گیا نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پر مر گیا ہے، اللہ کا توبہ کر کے مر گیا ہو، مولوی تھا اچھا خاصا۔ اللہ سب کو توبہ نصیب کرے اور سب کی موت جو ہے وہ کلمہ شریف پہ آئے اور زبان پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا۔ کون گناہ گار نہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، ہم سب گناہ گار ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اچھے گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کر کے رب کو منا لیں۔